ایک ہی کہتی ہیں کہ میں دن میں سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی، رات کو سورہ ملک پڑھتی تھی۔ تو کسی نے کہا آپ یہ کیوں پڑھتی ہیں، آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ تو میں نے پھر ان صورتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، جس کی مجھے برکات حاصل ہوئیں۔ دیکھیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی تو ہم بھی آپ کو بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں۔ ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھیں، میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلی جائیں گی، کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تبارک و تعالی کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ صرف آیات کا لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں مکمل تفسیر ذکر نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کئی دفعہ ایک آیت کا ظاہر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں ظاہراً سمجھ میں آ رہا تھا وہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ مشورہ دیں گے کہ ترجمہ اور تفسیر دونوں کے ساتھ پڑھیں، صرف ترجمے کے ساتھ کبھی نہ پڑھیں، یا اکابرین نے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ ان صاحب نے جو کہا انہوں نے مناسب بات نہیں کی، ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ آپ سورہ یاسین بھی پڑھتی رہیں، رات میں سورہ ملک بھی پڑھتی رہیں، لیکن ان دونوں کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہفتہ سورہ یاسین کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اسی طرح ایک ہفتے تک سورۃ الملک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد آپ کو مزید پڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی، کیونکہ جب ایک ہفتے بعد آپ پھر سورہ ملک پڑھیں گی تو خود بخود ترجمہ ذہن میں آتا جائے گا، اور جو اس کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے ہر آیت سے وہ تفسیر بھی ظاہر ہوتی رہے گی، تو پھر اس میں مزید تکلف کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ صورتیں چھوڑنے سے بہتر جن کو آپ بطور وظیفہ اپنائے ہوئی ہیں یا لگاتار استقامت سے آپ عمل کر رہی ہیں، تو اس کو چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ انہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ کچھ عرصے تک پڑھ لیں۔ جب ترجمہ ذہن میں بیٹھ جائے، تفسیر اچھی طریقے سے آپ کو معلوم ہو جائے، پھر یہ تکلف چھوڑ دیں، بس صورتیں پڑھتی رہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی عمل کرو استقامت کے ساتھ کرو، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے یہ یوں نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کچھ چیزیں شروع کریں اور پھر اس کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے تلاوت قرآن سنتا رہے اور اسی طرح سو جائے، نیت یہ ہو کہ ایسے نہیں سنیں گے تو برے خیالات آئیں گے، تو اچھا ہے سنتے سنتے سو جائیں، تو یہ قرآن پاک کی بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ جی بالکل ہوگی۔ اس طرح قرآن پاک کو سننا کہ وہ اس پہ توجہ نہ ہو، ہم اس کی طرف مائل نہ ہوں، کان میں لگا ہوا ہے آپ سو رہے ہیں، موبائل گر گیا اور وہ آپ غافل ہیں، اس طرح مناسب نہیں ہوتا، اس میں ادب کے خلاف ہے۔ ہاں سنیں، سونے سے پہلے، سننے کے بعد پھر آرام سے نکال کر اس درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں، کہ یہ اس طرح مناسب نہیں ہے۔